للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم تناقض کا بیان پڑھیں گے۔ تناقض کسے کہتے ہیں؟ تناقض دو قضیوں کے درمیان اس طرح اختلاف ہونا کہ دونوں میں سے ہر ایک قضیہ یہ تقاضا کرے، ہر ایک قضیہ یہ چاہے اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا قضیہ ضرور جھوٹا ہوگا، اور اگر پہلا قضیہ جھوٹا ہے تو دوسرا قضیہ ضرور سچا ہوگا۔ یعنی دونوں قضیہ ذات کے اعتبار سے ایک کے سچے ہونے اور دوسرے کے جھوٹے ہونے کا تقاضا کریں، اسے کہیں گے تناقض۔ اور جن دو قضیوں کے درمیان تناقض واقع ہو ان میں سے ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ نقیض کہتے ہیں۔ یہ قضیہ اس قضیے کی نقیض ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ زید کھڑا ہے تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ زید کھڑا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں باتیں زید کھڑا ہے زید کھڑا نہیں ہے ایک ہی وقت میں درست ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ ان دونوں کے درمیان تناقض ہے، زید کھڑا ہے زید کھڑا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے ایک تو سچا ہوگا اور دوسرا جھوٹا ہوگا۔ تناقض کے تحقق کے لیے، تناقض کے وجود کے لیے، تناقض کے ثابت ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: وحدت موضوع، دونوں کے موضوع کا ایک ہونا، یعنی دونوں قضیہ کا موضوع ایک ہو۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ یعنی محکوم علیہ کو۔ اور دونوں وحدت محمول، دونوں قضیے کے محمول کا ایک ہونا۔ وحدت زمان، دونوں قضیوں پر ایک ہی زمانے میں حکم لگایا گیا ہو۔ وحدت مکان، دونوں قضیوں میں مکان ایک ہی ہو، دونوں قضیوں میں مکان ایک ہی ہو۔ یعنی اگر پہلے قضیے میں کسی مسجد کے بارے میں حکم لگایا گیا تھا، جیسے زید قائم فی المسجد، زید مسجد میں کھڑا ہے، تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ زید لا قائم فی المسجد، تو یہ اس کی نقیض ہوگی۔ اور اگر یہ کہیں کہ زید قائم فی المسجد زید لا قائم فی البیت، تو نقیض نہیں ہے کیونکہ مکان بدل گیا۔ اسی طرح وحدت شرط، پہلے قضیے میں جو شرط تھی دوسری قضیے میں بھی وہی شرط ہونی چاہیے۔ وحدت جز و کل، اسی طرح وحدت قوت و فعل، اس طرح کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر یہ نہیں پائی جائیں گی تو پھر دو قضیوں کے درمیان تناقض ثابت نہیں ہوگا، دو قضیوں کے درمیان تناقض متحقق نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم پڑھیں گے وحدت محصورات اربع کے درمیان تناقض کس طرح پائی جاتی ہے۔ محصورات اربع کے تناقض ہم پڑھیں گے کہ موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ کی نقیض کیا ہے اور سالبہ کلیہ کی نقیض کیا ہے، اسے ہم پڑھیں گے۔ موجبہ کلیہ کی نقیض آئے گی سالبہ جزیہ، اور موجبہ جزیہ کی نقیض آئے گی سالبہ کلیہ۔ اس طرح ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب سے سبق پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 38، تناقض کا بیان۔ تناقض دو قضیوں کا ایجاب و سلب ہونے میں، دو قضیوں کا ایجاب و سلب ہونے میں اس طرح مختلف ہونا کہ ہر ایک اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کا تقاضا کرے کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا ضرور جھوٹا ہے، اور اگر پہلا جھوٹا ہے تو دوسرا ضرور سچا ہے۔ جیسے زید سونے والا ہے زید سونے والا نہیں، ان دونوں کے درمیان تناقض ہے۔ زید سونے والا ہے زید سونے والا نہیں، ارے بھائی دونوں کے درمیان نقیض ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ میں سچے ہوں، یعنی اگر پہلا سچا ہوگا تو دوسرا ضرور جھوٹا ہوگا، اگر پہلا جھوٹا ہوگا تو دوسرا ضرور سچا ہوگا۔ یعنی دونوں ایک ساتھ میں سچے بھی نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ساتھ میں جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے۔ نقیض کسے کہتے ہیں؟
جن دو قضیوں میں تناقض ہو ان میں سے ہر ایک قضیہ دوسرے کی نقیض کہلاتا ہے۔ یہاں سے تناقض کے تحقق کے لیے شرائط بیان کر رہے ہیں۔ تناقض کے تحقق کی شرائطیں: دو قضیہ مخصوصہ کے درمیان تناقض کے ثبوت کے لیے 8 چیزوں میں متفق ہونا شرط ہے۔ دو قضیہ مخصوصہ کے درمیان اگر ہمیں تناقض قائم کرنا ہو تو 8 چیزوں میں دونوں قضیہ کا متفق ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ ان کو وحدات ثمانیہ بھی کہتے ہیں، یعنی جن 8 چیزوں میں دونوں قضیہ کا متحد ہونا ضروری ہے ان کو وحدات ثمانیہ سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوئی تو تناقض کا تحقق نہیں ہوگا۔ اس شرائط کیا ہیں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 وحدت موضوع، نمبر 2 وحدت محمول، نمبر 3 وحدت مکان، نمبر 4 وحدت زمان، نمبر 5 وحدت شرط، نمبر 6 اضافت، نمبر 7 جزء کل، نمبر 8 قوت و فعل میں وحدت کا ہونا۔ یہ 8 شرائط ہیں جن کا دونوں قضیوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ ان چیزوں میں دونوں قضیے کا برابر ہونا، متحد ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک چیز میں دونوں قضیوں میں برابری نہ رہے تو پھر تناقض متحقق نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہر ایک کے بارے میں بتلائیں گے کہ وحدت موضوع کسے کہتے ہیں، مثال دے کر بھی بتلائیں گے۔ نمبر 1 وحدت موضوع، دو قضیوں کا موضوع ایک ہو، دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو۔ اگر موضوع ایک نہ ہو تو تناقض بھی نہیں ہوگا۔ دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہونا چاہیے، اگر موضوع ایک نہیں ہوگا تو تناقض نہیں ہوگا۔ جیسے مثال سے بتلا رہے ہیں، دیکھیں جیسے زید قائم، زید لیس بقائم میں تناقض ہے۔ زید قائم اور زید لیس بقائم میں تناقض ہے کہ پہلے قضیے میں کہا جا رہا ہے زید کھڑا ہے، دوسرے قضیے میں کہا جا رہا ہے زید کھڑا نہیں ہے، تو اس میں دونوں میں تناقض ہے۔ لیکن زید قائم اور عمر لیس بقائم میں تناقض نہیں۔ زید قائم اور عمر لیس بقائم میں تناقض نہیں، کیونکہ موضوع بدل گیا۔ پہلے میں کیا تھا؟ زید قائم، اور جو نفی کی جا رہی ہے قیام کی جس سے، وہ ہے عمر۔ جس کے لیے قیام ثابت کیا گیا تھا وہ تھا زید، اور جس سے قیام کی نفی کی جا رہی ہے وہ ہے عمر۔ تو دونوں میں نقیض نہیں ہے، تناقض نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں سچے ہوں، اس طرح کہ زید کھڑا ہو اور عمر کھڑا نہ ہو، دونوں سچے ہوں۔ دیکھیں زید قائم اور عمر لیس بقائم میں تناقض نہیں، کیونکہ موضوع بدل گیا۔ یہاں پہ موضوع بدل جانے کی وجہ سے، اختلاف موضوع کی وجہ سے تناقض نہیں ہے۔ وحدت محمول، دو قضیوں کا محمول ایک ہو، دونوں قضیوں کا، جن دو قضیوں میں تناقض ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، دونوں قضیوں کا محمول ایک ہونا چاہیے۔ دونوں قضیوں کا محمول ایک ہو ورنہ تناقض نہیں ہوگا۔ جیسے زید قائم اور زید لیس بقائم میں تناقض ہے، لیکن زید قائم اور زید لیس بقائد میں تناقض نہیں، کیونکہ محمول بدل گیا۔ پہلے قضیے میں زید کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ثابت کیا گیا تھا، اور دوسرے قضیے میں زید سے بیٹھنے کے حکم کی نفی کی گئی ہے، زید سے بیٹھنے کے حکم کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ محمول بدل گیا، دونوں کا محمول بدل گیا، تو یہاں پہ تناقض کا تحقق نہیں ہوگا۔ تناقض کے تحقق کے لیے محمول کا بھی ایک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 وحدت مکان، دونوں قضیوں کا مکان ایک ہو ورنہ تناقض نہیں ہوگا۔ جیسے زید قائم فی السوق اور زید لیس بقائم فی السوق، ان دونوں میں کیا ہے؟ تناقض ہے۔ لیکن زید قائم فی السوق اور زید لیس بقائم فی الدار میں تناقض نہیں، کیونکہ مکان بدل گیا ہے۔ نمبر 4 وحدت زمان، دونوں قضیوں کا زمانہ ایک ہو ورنہ تناقض نہیں ہوگا۔ اگر زمانہ الگ الگ ہو تب بھی تناقض نہیں ہوگا۔ مثال دیکھیں، زید آکل فی اللیل
وزید لیس بعاقل فی اللیل، ان دونوں میں تناقض ہے کیونکہ دونوں میں زمانہ ایک ہے. لیکن زید عاقل فی اللیل اور زید لیس بعاقل فی النہار میں تناقض نہیں، کیونکہ زمانہ بدل گیا. پہلے قضیے میں لیل کا لفظ تھا اور دوسرے میں نہار ہے، اور لیل اور نہار دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے، اس لیے یہاں پہ تناقض نہیں ہے. نمبر 5 وحدت شرط، یعنی پہلے قضیے میں جو شرط ہوگی دوسرے قضیے میں بھی وہی شرط ہونی چاہیے. دیکھیں دونوں قضیوں میں شرط ایک ہو ورنہ تناقض متحقق نہ ہوگا. جیسے زید متحرک الفمی بشرط کونہ عاقلا، اور زید لیس بمتحرک الفمی بشرط کونہ عاقلا میں تناقض ہے. یعنی زید منہ کو ہلانے والا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھانے والا ہو، یعنی زید منہ کو ہلانے والا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھانے والا ہو اس میں، اور زید منہ کو ہلانے والا نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھانے والا ہو. ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تناقض ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک میں ایجاب اور دوسرے میں نفی ہے، سلب ہے. اور اس طرح دونوں کی ذات یہ چاہتی ہے کہ اگر پہلا سچا ہوگا تو دوسرا ضرور جھوٹا ہوگا. اور یہاں پہ شرط بھی دونوں میں ایک ہی ہے، دونوں میں شرط برابر ہے. لیکن زید متحرک الفمی بشرط کونہ عاقلا اور زید لیس بمتحرک الفمی بشرط کونہ غیر عاقل میں تناقض نہیں. ان دونوں میں تناقض نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ شرط بدل گئی. یعنی زید منہ کو حرکت کرنے والا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھانے والا ہے. زید منہ کو حرکت کرنے والا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھانے والا ہو، اور زید منہ کو حرکت کرنے والا نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھانے والا نہ ہو. ان دونوں کے درمیان تناقض نہیں ہے کیونکہ پہلی جو قضیہ ہے، پہلا قضیے میں کھانے والے ہونے کی شرط تھی اور دوسرے قضیے میں کھانے والے نہ ہونے کی شرط ہے، تو اس طرح شرط بدل گئی تو تناقض بھی نہیں. نمبر 6 اضافت. اضافت میں دونوں کا متحد ہونا، اضافت میں بھی وحدت کا ہونا ضروری ہے. دونوں قضیے اضافت میں متفق ہوں، یعنی پہلے قضیے میں محمول کی نسبت جس شے کی طرف ہو اسی کی طرف دوسرے قضیے میں بھی ہو، ورنہ تناقض نہیں پایا جائے گا. مثال دیکھیں، زید اخو خالدین اور زید لیس باخی خالدین میں تناقض ہے. زید اخو خالدین، زید لیس باخی خالدین میں تناقض ہے، لیکن زید اخو خالدین اور زید لیس باخی بکرین میں تناقض نہیں، کیونکہ یہاں پہ اضافت بدل گیا. پہلی مثال میں اخو کی اضافت کی گئی تھی خالد کی طرف پہلے قضیے میں، یعنی زید اخو خالدین. یہاں پہ اخو خالدین میں اخو کی اضافت کی گئی تھی خالد کی طرف قضیہ اول میں، اور دوسرے قضیے میں کیا کیا گیا کہ اخی کی نسبت کی گئی ہے، اضافت کی گئی ہے بکر کی طرف. تو اضافت میں دونوں مختلف ہو گئے، اضافت میں اختلاف واقع ہو گیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ تناقض متحقق نہیں ہوگا. نمبر 7 جزء و کل میں وحدت. جزء و کل میں بھی وحدت کا ہونا ضروری ہے. دونوں قضیے جزء و کل میں برابر ہوں، یعنی اگر پہلے قضیے میں محمول کا حکم کل پر ہے تو دوسرے میں بھی کل پر ہوگا، اور اگر پہلے میں جز پر ہے تو دوسرے میں بھی جز پر ہوگا، ورنہ تناقض متحقق نہیں ہوگا. یعنی پہلے قضیے میں اگر کل پر حکم لگایا گیا ہو تو دوسرے میں بھی کل پر ہی حکم لگایا جائے، اور اگر پہلے قضیے میں جز پر حکم لگایا گیا ہے تو دوسرے قضیے میں بھی جز پر ہی حکم لگایا جائے، ورنہ تناقض متحقق نہیں ہوگا، ثابت نہیں ہوگا. جیسے مثال دیکھیں، زید اسود و زید لیس باسود میں تناقض ہے. زید کالا ہے اور زید کالا نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان تناقض ہے. لیکن زید اسود ای کلہ و زید لیس باسود ای اسنانہ میں تناقض نہیں، کیونکہ پہلے قضیے میں یعنی زید اسود کلہ میں اس میں کیا ہے، زید کے کل پر کالے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، اور دوسرے قضیے میں
زید کے باز یعنی زید کے دانت پر کالے نہ ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جز و کل میں اختلاف پایا گیا، دونوں میں کل پر حکم نہیں لگایا گیا یا دونوں میں جز پر حکم نہیں لگایا گیا ہے، بلکہ ایک میں کل پر حکم لگایا گیا ہے اور ایک قضیے میں جز پر حکم لگایا گیا ہے۔ تو اس طرح جز و کل میں اختلاف پایا گیا، جس کی وجہ سے تناقض متحقق نہیں ہوا۔ نمبر 8، قوت و فعل میں وحدت۔ قوت و فعل میں وحدت کا ہونا بھی ضروری ہے تناقض کے متحقق ہونے کے لیے۔ دونوں قضیے قوت و فعل میں برابر ہوں، دونوں قضیے قوت و فعل میں برابر ہوں، یعنی اگر ایک قضیے میں محمول موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہے تو دوسرے میں نفی بھی بالفعل ہو، اور اگر ایک قضیے میں بالقوہ ثابت ہے تو دوسرے میں نفی بھی بالقوہ ہی ہو، ورنہ تناقض نہیں ہوگا۔ یعنی اگر پہلے قضیے میں بالفعل کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہے تو دوسرے قضیے میں بالفعل ہی اس کی نفی کی جائے تبھی تناقض ہوگا، اور اگر پہلے میں بالفعل ثابت کیا گیا تھا اور دوسرے میں بالقوہ نفی کی جا رہی ہے تو تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ مثال دیکھیں، جیسے زید ضاحک بالفعل اور زید لیس بضاحک بالفعل میں تو تناقض ہے۔ زید بالفعل ہنسنے والا ہے اور زید بالفعل ہنسنے والا نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ نقیض ہے، تناقض ہے، دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہیں۔ لیکن زید ضاحک بالقوہ اور زید لیس بضاحک بالفعل میں تناقض نہیں، کیونکہ پہلے قضیے میں زید ضاحک بالقوہ میں زید کے لیے ضاحک ہونے کو ثابت کیا گیا ہے بالقوہ، اور دوسری قضیے میں دوسری مثال میں زید لیس بضاحک بالفعل میں زید کے لیے ضاحک ہونے کو ثابت کیا گیا ہے بالفعل۔ تو یہاں پہ قوت و فعل کے اعتبار سے دونوں میں اختلاف واقع ہو گیا، جس کی وجہ سے تناقض یہاں پہ متحقق نہیں ہوگا۔ نوٹ: واضح رہے کہ بالقوہ سے مراد یہ ہے کہ کام کرنے کی صلاحیت ہو لیکن اس وقت نہ کرے، اور بالفعل سے مراد یہ ہے کہ کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور اس وقت وہ کام بھی کرے۔ یعنی بالفعل میں کام کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور کام کرنا بھی چاہیے، لیکن بالقوہ میں صرف صلاحیت ہونی چاہیے اور ابھی کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں سے محصولات اربع کے مابین تناقض کو بیان کریں گے۔ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ سبق نمبر 31 میں قضیہ محصولہ کے اقسام وغیرہ بیان کیے تھے، اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یاد رہے کہ سبق نمبر 31 میں آپ قضیہ محصولہ کی 4 اقسام اور محصولات اربع کی صور تفصیل پڑھ چکے ہیں، آپ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں ان کے مابین تناقض کی صورت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ محصولات اربع کے مابین تناقض کی کیا صورتیں ہوں گی اسے بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ محصولات اربع میں تناقض کے پائے جانے کے لیے مذکورہ وحدات ثمانیہ کے علاوہ ایک اور بھی شرط ہے کہ اگر ایک قضیہ کلیہ ہو تو دوسرے کا جزیہ ہونا ضروری ہے۔ قضیہ مخصوصہ میں تناقض کے متحقق ہونے کے لیے یہ 8 شرطیں تھیں جو ہم نے پڑھا، وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت زمان، وحدت مکان وغیرہ۔ یہ 8 وحدات ثمانیہ یہ قضیہ مخصوصہ میں تناقض کے متحقق ہونے کے لیے شرط تھیں، اور قضایہ محصورہ میں تناقض کے متحقق ہونے کے لیے شرط ان وحدات ثمانیہ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ اگر ایک قضیہ کلیہ ہو تو دوسرا قضیہ جزئیہ ہو، یعنی دونوں کلیہ نہ ہو یا دونوں جزئیہ نہ ہو۔ دیکھیں محصولات اربع کے مابین تناقض کو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے۔ موجبہ کلیہ کی نقیض، کیونکہ موجبہ کی نقیض سالبہ اور کلیہ کی نقیض جزیہ، اس طرح موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے۔ جیسے کل انسانی حیوان کی نقیض بعض الانسانی لیس بحیوان، یعنی ہر انسان حیوان ہے، اس کی نقیض آئے گی بعض انسان حیوان نہیں ہے۔ نمبر 2، موجبہ جزیہ کی نقیض سالبہ کلیہ آتی ہے۔
موجبہ جزئیہ کی نقیص سالبہ کلیہ آتی ہے، کیونکہ موجبہ کی نقیص سالبہ، جزئیہ کی نقیص کلیہ. جیسے بعض الحیوان انسان، اس کی نقیص آئے گی لا شیء من الحیوان بانسان. بعض الحیوان انسان یہ موجبہ جزئیہ ہے، کیونکہ یہاں پہ بعض حرف جو کہ موجبہ جزئیہ کا سر ہے موجود ہے. تو بعض الحیوان انسان یہ موجبہ جزئیہ ہے، اس کی نقیص جو آ رہی ہے لا شیء من الحیوان بانسان، یہ سالبہ کلیہ ہے، کیونکہ لا شیء یہ سالبہ کلیہ کا سور ہے. نمبر 3، سالبہ کلیہ کی نقیص موجبہ جزئیہ آتی ہے. سالبہ کی نقیص موجبہ، کلیہ کی نقیص جزئیہ. اس طرح سالبہ کلیہ کی نقیص موجبہ جزئیہ آتی ہے. مثال دیکھیں، لا شیء من الحیوان بفرس کی نقیص بعض الحیوان فرس آتی ہے. نمبر 4، سالبہ جزئیہ کی نقیص موجبہ کلیہ آتی ہے. سالبہ جزئیہ، سالبہ کی موجبہ جزئیہ کی کلیہ. اس طرح سالبہ جزئیہ کی نقیص موجبہ کلیہ آتی ہے. جیسے بعض الحیوانی لیس بانسان کی نقیص کل حیوان انسان آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں.